کبھی کبھی لگتا ہے جیسے آسمان چپ ہے، جیسے دعائیں زمین پر گر کر ٹوٹ جاتی ہیں، جیسے لفظوں کا سارا درد خاموشی میں دفن ہو گیا ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا کبھی چپ نہیں ہوتا، بس اس کا جواب اکثر ہماری جلدی سے سست ہوتا ہے۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ ہم نے دل کے ٹکڑے کر کے آنسوؤں کو الفاظ میں ڈھال کر ہاتھ اٹھائے مگر دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہم نے راتوں کو جاگ کر مانگا، سجدوں میں گر کر روئے مگر وہ چیز نہ ملی جس کے لیے تڑپ رہا تھا، اور تب دل کہتا ہے یا اللہ آخر کیوں؟ کیا میری فریاد کمزور ہے؟ کیا میرا ایمان ادھورا ہے؟ لیکن سنو، دعا کا نہ قبول ہونا رد ہونا نہیں ہوتا۔ کبھی رب تاخیر میں آزمائش رکھتا ہے، کبھی بہتر وقت کا انتظار، اور کبھی وہ چیز ہی ہماری بھلائی کے خلاف ہوتی ہے جس کے لیے ہم اتنے بےتاب ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کبھی کبھی دعائیں دیر سے قبول ہوتی ہیں تاکہ انسان دعا کرنا نہ چھوڑے بلکہ رب سے جڑ جائے۔ جب دعائیں ٹھکراتی محسوس ہو، سمجھ لو کہ رب تمہیں اپنے قریب کر رہا ہے۔ یہ سوال دل کے سب سے نازک مقام سے نکلتا ہے، میں نے ہر کوشش کر لی پھر بھی میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ وہ سوال ہے جو اکثر ایک تھکے ہوئے دل، روتی آنکھوں سے اور ٹوٹے یقین سے نکلتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سوال اللہ سے محبت کی نشانی ہے، کیونکہ اگر تم رب سے مایوس نہیں ہوئے تو تم اب بھی اس سے امید رکھتے ہو۔ اللہ کی حکمت کے مطابق دعا قبول ہونے کے اصول اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، ترجمہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ آیت صاف وعدہ ہے کہ دعا رد نہیں ہوتی، مگر قبولیت کے 3 درجے ہیں۔ فوراً قبولیت، کبھی اللہ فوراً دے دیتا ہے تاکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو۔ ایسے لمحات میں تم دیکھتے ہو کہ جیسے دروازے خود بخود کھل رہے ہوں، کیونکہ وہ چیز تمہارے لیے صحیح وقت اور صحیح حالت میں تھی۔ تاخیر کے ساتھ قبولیت، کبھی اللہ انتظار کرواتا ہے، کیوں؟ تاکہ تم دعاؤں میں مضبوط، صبر میں گہرے اور ایمان میں پختہ ہو جاؤ۔ وہ تمہیں تیار کر رہا ہوتا ہے، تمہارے دل، تمہارے حالات، تمہارے وقت کو، کیونکہ کبھی دعا تمہاری ہوتی ہے مگر وقت تمہارا نہیں ہوتا۔ بہتر بدلے کے ساتھ قبولیت، اور کبھی اللہ وہ چیز ہی نہیں دیتا جس کے لیے تم نے رو رو کر مانگا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس چیز میں تمہارا نقصان ہے۔ وہ تمہیں محفوظ رکھتا ہے اور بدلے میں اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ دعا کے قبول نہ ہونے کے ظاہری اور باطنی اسباب۔ اب تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ دعا کے اثرات کیوں رکتے ہیں۔ نیت اور دل کی کیفیت۔ اللہ نیت کو دیکھتا ہے، الفاظ کو نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری شکلوں یا مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہاری دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اگر دل میں شکوہ، ریا یا بے یقینی ہو تو دعا کمزور ہو جاتی ہے۔ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں بلکہ یقین کے ساتھ مانگنے کا نام ہے۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ، ترجمہ اللہ سے دعا کرو یقین کے ساتھ کہ وہ قبول کرے گا۔ حرام کمائی اور ناپاک رزق۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، غبار آلود ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب، مگر اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یعنی رزق کی صفائی دعا کی عادت کو بڑھاتی ہے۔ اگر دل اور رزق پاک ہو تو دعا عرش تک سیدھی پہنچتی ہے۔ جلدی کرنا۔ کئی لوگ کہتے ہیں میں نے بہت دعا کی مگر کچھ نہیں ہوا، اب چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا جلدی سے کیا مراد؟ فرمایا کہ وہ کہے میں نے دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کے ہاں وقت کا تصور مختلف ہے۔ جو چیز تم آج مانگ رہے ہو اللہ نے شاید کل کے لیے رکھی ہے، اور تمہارے صبر کی گڑی ہی قبولیت کی کنجی ہے۔ اللہ سے تعلق کی کمزوری۔ کبھی دعا اس لیے مؤخر ہوتی ہے تاکہ تم واپس رب کی طرف لوٹو۔ جب دل دنیا سے بکھر جاتا ہے اللہ دعا کو روک کر بندے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ سزا نہیں، دعوت قرب ہے۔ اللہ تاخیر کیوں کرتا ہے؟ یہ سوال سب سے گہرا ہے کیونکہ تاخیر میں درد ہے، مگر یہی درد
درد انسان کو رب کے قریب کر دیتا ہے۔ تمہاری روح کی تربیت، اللہ تمہاری روح کو تیار کرتا ہے جیسے سونا آگ میں تپ کر کھرا بنتا ہے، ویسے دعا میں انتظار بندے کو خالص بناتا ہے۔ تمہیں صبر اور شکر سکھانے کے لیے صبر سیکھے بغیر دعا کا پھل کڑوا لگتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ جب وہ دے تو تم احسان ماننے والے بنو، نہ کہ غرور کرنے والے۔ تمہیں خود دعا کا مزہ چکھانے کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ تم صرف چیز کے پیچھے نہیں، دعا کی لذت کے پیچھے جاؤ۔ وہ تمہیں خود سے بات کرنے کا ذوق دیتا ہے۔ دعا کا روحانی اثر چاہے قبول ہو یا نہ ہو، ہر بار جب تم دعا کرتے ہو تمہارے دل پر نور اترتا ہے۔ ہر آنسو جو تم اللہ کے لیے بہاتے ہو وہ گواہی دیتا ہے کہ تمہارا رب تم سے قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یعنی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، چاہے تمہیں وہ چیز نہ ملے لیکن تمہارے اندر ایمان کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں اثر کریں تو یہ چند اصول اپنی زندگی میں اپناؤ۔ پہلے شکر، پھر مانگنا۔ دعا سے پہلے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، شکر کے بعد مانگی گئی دعا زیادہ اثر رکھتی ہے۔ نمبر 2، درود شریف پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود دعا کو عرش تک پہنچانے والا دروازہ ہے۔ 3، سجدے میں مانگنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ 4، رات کے پچھلے پہر اٹھنا، وہ وقت جب سب سوئے ہوئے ہوں اور رب کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں۔ 5، یقین کے ساتھ مانگنا، نہ شک نہ مایوسی، بس یہ ایمان کہ میرا رب سن رہا ہے۔ 6، دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں ابھی تک وہ نہیں ملا جس کے لیے تم رو رہے ہو تو یقین رکھو اللہ نے یا تو بہتر کے لیے محفوظ رکھا ہے، یا تمہیں کسی بڑے نقصان سے بچا لیا ہے، یا تمہارا اجر آخرت میں محفوظ کر دیا ہے۔ ہر صورت میں اللہ تمہاری دعا کا جواب دے چکا ہے، بس تم ابھی اسے دیکھ نہیں پائے۔ دل کے لیے ایک پیغام، تمہارے ہر آنسو کا حساب ہے، تمہاری ہر آہ کا مقام ہے، اور تمہاری ہر دعا کا انجام خوبصورت ہے۔ اللہ تمہاری زبان سے نکلنے والی دعا کو عرش پر محفوظ کر لیتا ہے۔ جب وقت آتا ہے وہ اسے ایسے انداز میں لوٹاتا ہے کہ تم حیران رہ جاتے ہو۔ لہٰذا مانگتے رہو، روتے رہو، ڈٹے رہو، کیونکہ دعا کرنا بند کر دینا گویا رب سے ناتا توڑ دینا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔